السلام علیکم ناظرین، موجودہ دور میں اگر ایک چھوٹی سی جماعت ایک جذباتی معاملے کو یا کسی کٹر نظریاتی معاملے یا کسی شخصیت پرستی کے معاملے کو اپنا سیاسی مقصد بنا لے اور ایک پرتشدد تحریک کا روپ دھار لے تو عین ممکن ہے کہ آپ اقتدار کے بالکل قریب پہنچ جائیں۔ آج ہم اسی بڑھتے ہوئے ٹرینڈ کو عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین، جو لوگ تشدد اور جذبات کو اپنا ہتھیار بنا کر سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تحقیق بتاتی ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ جو جماعتیں نرم انداز سے اپنا نظریہ پیش کرتی ہیں وہ اپنے اثر و رسوخ نہیں رکھتی۔ ناظرین، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ باغیانہ رویہ اور اپنے نظریات کو تشدد اور سختی سے منوانے کو پسند کرتا ہے، تو یہ جماعتیں انسان کی اسی فطرت سے کھیلتی ہیں۔ یہ جماعتیں اپنے نظریات میں کٹر ہوتی ہیں اور ان میں شخصیت پرستی کوٹ کوٹ کر بری ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ پرتشدد بن جاتی ہیں اور عوام اپنی فطرت کے باعث ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو ہم نے سیاست میں آنے والی ان پرتشدد جماعتوں کا طریقہ واردات بتایا، مگر آپ کو بتاتا ہوں کہ تاریخ میں اور خصوصاً پاکستان میں یہ ٹرینڈ کب سے چلا۔ ناظرین، ایسی جماعتوں کی سب سے اعلیٰ مثال نازی پارٹی اور ہٹلر ہے، جس نے اس طریقے سے نہ صرف اپنے ملک پر حکومت کی بلکہ دنیا کے نقشے بھی بدل کر رکھ دیے۔ اسلامی دنیا میں اس کی مثال داعش کی صورت میں ملتی ہے، اور اس دور میں اس کی سب سے بڑی مثال بھارت کی سیاست ہے، جہاں نسل پرست ہندو جماعتیں راج کر رہی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ان مسائل کو دیکھا، ایک چیز آپ نے ان سب میں مشترکہ دیکھی ہوگی، اور یہ کہ ان سب جماعتوں کا انجام بہت بھیانک ہوا۔ اگر ان کا انجام ابھی تک نہیں ہوا تو وہ اپنے ملک کا انجام بھیانک بنا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اس آگ کی لپیٹ میں صرف وہی جماعتیں نہیں آتی، یہ آگ آپ کا ملک بھی نگل سکتی ہیں اور دنیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں تو ویسے یہ ٹرینڈ چھوٹے لیول پر ہی شروع سے ہی ہوتا آ رہا ہے، مگر گزشتہ دہائی میں اس عمل نے تیزی پکڑی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں اس ٹرینڈ کا بانی اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو وہ ہیں ہمارے وزیر اعظم عمران خان۔ ناظرین، ان کی جماعت جنہوں نے اپنے نظریات کے لیے پرتشدد رویہ اختیار کیے رکھا، پرتشدد اور جذباتی درنوں کا ٹرینڈ متعارف کروایا، حکومت کو بلیک میل کرنے کا طریقہ متعارف کروایا، اور پھر ہم نے پاکستانی سیاست سے تمیز، اخلاقیات جیسی چیزیں ختم ہوتی ہوئی دیکھیں۔ ناظرین، اس ماڈل کو فالو کیا پشتون تحفظ موومنٹ نے، مگر ان کے غیر مقبول نظریے اور ریاست مخالف نظریات نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ناظرین، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے یہ سب کچھ نہیں کیا، وہ بھی اپنے قائدین کے لیے حکومتی اداروں پر حملہ آور ہوئے ہیں اور پرتشدد جماعتیں بنے، جس کی تاریخ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ ناظرین، موجودہ دور میں اگر کسی جماعت نے اس ماڈل کو بھرپور طریقے سے عملی جامہ پہنایا، اور اگر کسی چھوٹی سی جماعت نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور اپنے مطالبات منوائے، تو وہ بھی ہے تحریک لبیک پاکستان، جنہوں نے مذہبی جماعت ہونے کے باوجود انتہائی پرتشدد ہو کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کیے۔ ناظرین، یہ جماعت پی ٹی آئی کے منہ پر تمانچہ ہے کہ جس ماڈل کو کل تک اختیار کیے ہوئے تھے، آج وہ کسی مذہبی جماعت نے اختیار کیا، تو اب وہ عاجز آ چکے ہیں۔ ناظرین، ہمارا مقصد کسی جماعت کو نیچے دکھانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی عوام کو ان واقعات سے شعور دینا چاہتے ہیں۔ ہم عوام کو ان واقعات سے سبق اخذ کر کے دینا چاہتے ہیں، تاکہ آگے ملک عزیز میں کوئی اپنے سیاسی مقصد کے لیے پرتشدد ہو تو آپ بھی جذباتی ہونے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو ذہن میں لائیں اور ان جماعتوں کا حصہ بن کر ملک کی تباہی میں حصہ نہ ڈالیں، تاکہ ہمارا بھی وہ حشر نہ ہو جو جرمنی کا ہوا، یا انڈیا کا حشر جو ہونا ہے وہ حشر نہ ہو۔ ناظرین، ایک جماعت ایسی بھی ہے جس نے بالکل اس ماڈل کے برعکس کام کیا۔ شاید آپ حافظ سعید یا فلاح انسانیت کے نام کو جانتے ہوں۔ اس ماڈل پر ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ ہمیں اجازت دیں، ہم جلد ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔